لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. صلوات بر محمد. اب حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے ریاض النساء مرحومہ بنت بشیر حسین فرمان علی مرحوم ابن قربان علی مرحوم مستقیمہ بانو مرحومہ بنت فرمان علی مرحوم ابن حسن مرحوم ابن آل حسن مرحوم طاہرہ بانو مرحومہ بنت امام علی مرحوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات محمد. تو ماہ مبارک رمضان ماسٹر صاحب ہوا ختم. تو اللہ نے یہ روزہ کیوں واجب کیا؟ کیا بتا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں اسی طریقے سے جیسے پہلے لوگوں. کیوں؟ لعلکم تتقون. تب بتاؤ روزہ کیوں واجب کیا گیا؟ تاکہ ہم لوگ آئیں متقی بن جائیں، تقویٰ آ جائے. اچھا اللہ میاں یہ بتائیے آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ متقی ہو جائیں؟ دوسرا سوال آئے گا نا. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہو چاہتے ہم زبردستی متقی بنائیے گا. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم متقی ہو جائیں؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ بھیا ہم تمہارے ہمدرد ہیں، کریم ہیں، رحیم ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تم کا اعمال انجام دو وہ ہمارے یہاں قبول ہو جائے، اس لیے چاہتے ہیں کہ متقی ہو جاؤ. ہم نے کہا متقی نہ ہو تو کل بیکار ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. تو ہمارا کرم یہ تقاضا کرتا ہے کہ اوگا بونگا جو کچھ کرو قبول ہو جائے. اس کے لیے ہم نے ایک شرط لگائی ہے اور اپنی یہ شرط تو ہم توڑیں گے نہیں. بھائی ہم ہی نے تو کہا ہے نا انما یتقبل اللہ من المتقین. ہم نے ایک شرط لگائی ہے جب تک تقویٰ نہیں ہوگا ہم قبول نہیں کریں گے. تو اب ہم ہی سوچتے ہیں کہ تم لوگ متقی ہو جاؤ. تو پھر یہ ہوا کہ کیسے بنو گے متقی؟ تب ہم نے یہ ترکیب نکالی کہ ایک مہینہ تم اگر سیکھ جاؤ ہمارے کہنے پر کہ نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، جو آپ کہیں گے وہی کریں گے. اسی کا نام تقویٰ ہے. کیا مطلب اسی کا نام تقویٰ ہے؟ اب لوگ پرنسپل سے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم بہت بزرگ ہو گئے ہیں، مجلس کے آدھے چلیں گے. ہاں وہ بیچارہ مرثیہ میں لیٹ ہو گیا، مرثیہ پڑھنے کو نہیں ملا اس کو. اچھا آئیے سر آئیے. مگر بہت بڑھیا کیا.
یہ دیکھو نا لکھنؤ والے ہیں. صلوات پر محمد. آپ سوچئے کہ جلدی جلدی 2 لقمہ کھایا کہ لڑکوں نے کہا 3 بجے لیٹ نہ ہو جائے, تھوڑا بہت جام وام تو ہوتا ہے. تو اکبر پور میں ایک بچہ ہے ان کا لوٹ, وہ گیا جلدی سے پوری قیمہ لے آیا. بھوک لگی تھی, گاڑی چلتی رہی, ہم لوگ کھاتے رہے. ہاں یہاں آ گئے ہم, اور آپ یہیں کے رہ کے چلے آ رہے ہیں 5 بجے ہیں, تو بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, مرثیہ والے کہتے ہیں. صلوات پر محمد. وہ اگر آ گئے ہوتے جیسا اعلان تھا اب تک آدھی مجلس ہو گئی ہوتی. یہ اتنا دیر ہوا ان کے اگورنے میں. صلوات پر محمد. تو آج پرنسپل صاحب جو موضوع لے کے آیا ہوں رمضان کے بعد کا, تو رمضان میں روزوں کے وجوب کا سبب تقوی بنانا چاہتا. اللہ ہم کو کیوں تقوی بنانا, متقی بنانا چاہتا ہے؟ تاکہ تمہارے اعمال قبول ہو جائے. اچھا, تو اس کا مطلب تقوی بہت عجیب چیز ہے. کہتے کس کو ہے تقوی؟ تو اب چھٹے امام سے پوچھا گیا, اے بابو تھوڑا کم کرو اس کو. تو چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا تقوی کے معنی کیا ہے؟ حضرت نے ایک لائن میں کہہ دیا, لا یراک مولاک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک. جہاں رہنے کو کہا ہے وہاں سے غائب نہ ہونا, 4 بجے کی مجلس ہے تو 4 بجے آنا, اور جہاں جو ہے وہ منع کیا گیا ہے وہاں دکھائی نہ دینا. صلوات بغل میں صلوات. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی کی میننگ ہے واجب چھوٹنے نہ پائے, حرام پر یہی نہ ہوا واجب, اسی کی ریہرسل 1 مہینہ کرائی گئی کہ اب سیکھو کیسے واجب پر عمل کیا جاتا ہے. بیڑی پینے کا دل چاہتا ہے مگر نہیں پئیں گے اس لیے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. پیاس زبردست لگی ہے مگر نہیں پئیں گے اس لیے کہ روزہ. تو یہ وہی ریہرسل تو ہے تاکہ تمہارے اندر یہ مزاج پیدا ہو. اب 1 مہینے کے بعد الحمدللہ یہ بات آئی کہ واجب. تو اب جب یہ تقوی آپ کے اندر آیا تو بعض یہ ہوا کیا, میں آج پڑھ کیوں رہا ہوں, یہ سلوات پڑھیے, پورا قصہ سنا اس مجلس کا. تو رمضان میں رات میں جگتے ہیں الوؤں کی طرح, دن بھر کوئی کام نہیں, سوتے ہیں. تو آ گئی 30 شب عید, تو کوشش بہت کی تب وہ نیند نہیں آئی. بہرحال خدا خدا کر کے سوئے, 3 بجے پھر آنکھ کھل گئی. اب سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کریں. نکل کے آئے, کمرے کھولا, کتاب کھولی, یہ پڑھا وہ. تب تک یاد آیا کہ صبح نماز عید کے لیے کہا ہے کچھ لوگوں نے. میں کہیں نماز تو پڑھاتا نہیں. تو شام کو وسیقی میں جو 2-4 کہنے آپ کہاں پر, ہم نے کہیں چلے جائیں, کہنے یہیں ہو جائے. ہم نے کہا چلو یہیں ہو جائے گا. تو اب یہیں ہو جائے گا تو ہم نے کہا یار تب خطبہ بھی ہوگا. تو وہ 3 بجے سے لگے ڈھونڈنے, تب تک ایک حدیث دکھ گئی اسی کتابیہ میں, اور اس کے بعد سے آج تک ڈھونڈ رہے, 10 دن ہو گیا. وہ کہاں گئی حدیث مل نہیں رہی. وہ کتاب ہے اور کہاں نظر پڑی, پہلے وہ سن لیجئے. پھر اس حدیث نے کام دکھایا کہ اس پر تیاری کرو. اس میں یہ ہے کہ بھائی ماہ مبارک رضوان میں آدمی جو ہے وہ ریہرسل کرتا ہے, تقوی ہوتا ہے. اب تقوی کے آثار, تقوی کے معنی تو معلوم ہو گئے, واجب چھوٹنے نہ پائے, حرام پر, یہ تو ہو گیا تقوی کے معنی. تقوی جس کے اندر ہوگا اس کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم متقی ہیں, ہم پرہیزگار ہیں. اس کو ہلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس روایت کا جو مفہوم تھا, پھر بہت ڈھونڈا نہیں ملی, مفہوم یاد ہے. اس روایت کا مفہوم یہ تھا کہ تقوی کے آثار تو بہت سے ہیں. ایک اثر تقوی کا, جب آدمی متقی ہو جاتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے, اس کو گریاؤ, یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, ڈانٹو مارو, مگر اس کی صحت پہ اثر نہیں کرتا. ایک بار جا کے کہہ دو چچا غلطی ہو گئی, چھوڑو یار ختم کرو. کا تقوی کا ایک اثر یہ ہے کہ آدمی کے اندر معافی کا جذبہ ہے. صلوات بر محمد.
اب جب جو ہے وہ یہ حدیث دکھی تو بڑا اچھا لگا. تو اب ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا عفو اور معافی اور یہ اور وہ. تب تک صاحب ایک تو پوری کتابیہ مل گئی. عفو اس کا نام ہے عفو تھا. اس کو کچھ پڑھنا شروع کیا. اس کی اتنے میں اذان ہو گئی. نماز پڑھی. پھر ہم نے کہا یار یہ پڑھے سے کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. ایسا کرو کہ اسی کو صبح خطبہ بنا لیا جائے. پھر سے شروع کیا. تو اب جو اچھا لگے اس کو انڈر لائن کرتے جائیں. تو 4-5 حدیث کرنے کے بعد ہم نے کہا بس 15 منٹ سے زیادہ خطبہ تو ہونا چاہیے. اب گئے خطبہ نماز ہوئی, خطبے میں کھڑے ہوئے 15 منٹ تو سوچ گئے تھے 2-3 حدیث. اسی میں دماغ اور کچھ چلا, وہ ہو گیا 25 منٹ. خطبے کے بعد ہم کہے یار یہ تو دیکھو مجلس بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد 2-3 جگہ پڑھ چکے, بہت لوگوں کے اوپر اثر ہوا. تو یہاں بھی پڑھ دیں شاید کہیں کام کر جائے. اس لیے کہ مجلس کا مقصد ہوتا ہے اصلاح امت. اسی کے لیے امام نے قربانی دی ہے. اگر 2 میں بھی مسئلہ حل ہو گیا تو مجلس کامیاب ہے. صلوات بر محمد. ہو گئی بات. اب تو سمجھ میں آئے گا موضوع کیا ہے. معاف کرنا, اس کے فضائل کیا ہیں. لیکن پہلے رک جائیے. معافی 2 طرح کی ہوتی ہے. معافی 2 طرح کی ہوتی ہے. تو صاحب جو ہے وہ شیخ ابن حسن صاحب بہت شرافت سے سنتے 60-60 سال کے بعد بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آدمی کا. تو وہ بلڈ پریشر ہائی تھا, کیا تھا, ادھر ٹینٹیں لگائے 1 گھنٹے سے پتہ نہیں کیا پڑھ رہا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اب جلدی اس مسائل پڑھ کے اترا, مگر کھلا بہت. تو ہم نے کہا کہ ان کی پرنسپل ہی کل نکال دیں گے آج ہم, سمجھے آپ. تو گئے یہیں چوراہے تھانہ ہے, کچھ گڑبڑ کے FIR کر دیں. وہاں ایک سراول, اچھا ہم کو کیا پتا, یہ بھول گئے نا کہ پڑھا چکے ہیں یہاں پرنسپل. کہیے مولوی صاحب خیریت تو. ہم نے کہا یار وہ ابن حسن کے اوپر کیس کرنا. ارے مولوی صاحب چھوڑیے, یہاں تو آئیے. میں ان کا, ارے ہم پہ تو غلط بیانہ ہو گیا, میں ان کا شاگرد ہوں, سمجھ گیا. اور وہ جا کے اس نے تھانے وانے بات کر لیا کہ دیکھیے وہ بہت سجن آدمی ہے, یہ مولانا تھوڑا کھسک چکے ہیں, ان کی بات مانیے گا مت, سمجھ گیا. وہاں سے لوٹ آئے. ہم نے کہا ڈائریکٹ جو ہے اکبر پور میں جا کر کے استغاثہ کر دیں ان کے اوپر. وہاں بھی ایسے ہی ٹکرا گیا, کیا پتا وہاں بھی کوئی ایک ان کا شاگرد دکھ گیا کہ میں وکیل ہوں, یہ ہے وہ ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ صاحب ان کا ہی شاگرد تھا. بہرحال صاحب کل 2-3 مہینہ دوڑتے رہے, کچھ نہ کر پائے. ٹھیک. اب ایک دن ایسے ہی, اچھا ان کو سب معلوم ہو گیا. باپ بھی بہت نہایت مومن آدمی, کچھ نہ کچھ نہیں بھائی تو تھوڑا سمجھے, باپ پوت براپت گھو. تو اثر تو موجود صاحب کا تھا ہی. یہ بیچارے کہ لے یہاں چائے پی لو. تو چائے نہیں تھا مقصد, تو یہ ختم کری, کیا ہو گیا. تو کہنے کا مولوی صاحب ایسا ہے, کچھ ہو گیا ہوگا, چھوڑیے. اور آپ بھی تو پتہ نہیں کون سی سوکھی مجلس شروع کر دیے تھے, غلط تھوڑے کہا شیخ صاحب نے. ارے چھوڑیے, ختم کیجیے. اچھا ختم تو ہم کیوں نہ کرتے, 2 مہینہ دوڑ کے آزمائے چکے تھے اپنا کو, ہمارے بس میں کچھ تھا ہی نہیں, ہے نا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ماٹ صاحب معاف تو نہ کرتے ان کو, مگر آپ کی بات نہیں کریں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دنیا میں. وہ ردا ان کے اوپر رکھ کر کے یہ بھی خوش, اور جا کے بلا کے لائے. میں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں, چھوڑیے. دنیا کہہ رہی واہ 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 واہ, بھائی وسیع صاحب کے جیسا دل ہونا چاہیے. شیخ ابن حسن نے ایسا ذلیل کیا. اس کے بعد ایک زبان, کسی کو کیا پتا 2 مہینہ دوڑ چکے ہیں, کچھ نہیں کر پائے. تو دنیا تو واہ واہ کرے گی ہمارے معاف کرنے پر, مگر وہاں سب پتہ یہ کیوں معاف کیا ہے, سمجھ گیا. تو اس معافی کی حیثیت دنیا کی نگاہ میں تو ہے, خدا کی نگاہ میں کچھ نہیں. صلوات. آپ سمجھ میں کیا ہے. اس معافی کی حیثیت دنیا کی نگاہ میں تو ہے, مگر خدا کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے. کہ پھر کون سی معافی, کا اصل معافی اسے کہتے ہیں جہاں طاقت ہو, قدرت ہو, اختیار ہو, برباد کر سکتے ہو, مگر تقویٰ کہے نہیں. یہ ہے. تو اب جو ہمارا عنوان ہے کیا ہے, العفو مع القدرہ. معافی کی کوئی حیثیت نہیں ہے مجبوری کی بنیاد پر. کون سی معافی, جو قدرت اور طاقت کے بعد.
اب اس پر 2-3 حدیثیں سناتا ہوں، پھر قصے سناؤں گا، تب تک 5:30 بج جائے گا، 10 منٹ مصائب، گھنٹہ پورا۔ صلوات بر محمد۔ تو پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اولی الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبہ، سب سے بڑھیا معاف کرنے والا وہ ہے کہ جس کو عقوبت پر سب سے زیادہ اختیار ہو، بدلہ لینے میں جو سکچم ہو وہ معاف کرے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے اچھا سا رک جائیے پہلے، پھر 5 منٹ لیں۔ صلوات نہیں بتانا۔ تو زید کا انتقال ہو گیا، جناب زید صاحب کا انتقال ہو گیا۔ لڑکا نالائق تھا، دلی میں رہتا تھا، 2 لاکھ اپنی تنخواہ، 2 لاکھ ابا بیوی کی تنخواہ، مست اپنے مجھے پیسوا دیتا، پیسوا ہے تو ایٹھن تو ایبے کرے گی، سمجھے آپ، نہ اماں سے مطلب نہ ابا سے مطلب۔ معلوم ہوا کہ ابا کا انتقال ہو گیا، کسی نے سمجھایا بے غلط بات ہے، تیرے باپ ہیں جائے، بہرحال آیا بھی تو سیم کے بات پہنچا، ایسا نالائق لڑکا ہے، یہ خاص کر کے میں اس کو نالائق بنا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اب وہاں آئے تو لاکھ نالائق ہو، پیسہ ہے تو ایک دم لائق ہے، سمجھے آپ، جو ہوتا ہے سارے محلے والے، اور بھیا ہم سمجھ جاتے رہے کہوں پھنسے ہوئی ہو، نہیں بھلا تو ابا ہمارے نہ ہوتے ہو، نکل آتا ہے، نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، پیسہ ہے تو لائق ہے، سارا محلہ کہہ رہا ہے، ہم کو یقین تھا کہ تم آؤ گے، کہیں پھنسے ہو گے۔ ہاں کیا بتائیں، چھٹی نہیں مل رہی تھی اس کی، سب غریب کی تھوڑے کوئی مانتا۔ بہرحال اب سیم کے بعد تو پہنچے ہی تھے، تو اب انہوں نے سوچا یار پچھلا جو ہوا اب سے سنبھال لو، بے عزتی نہ ہو، تو چالسی کا کیا کیا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ آج کل جو ہے جلال پور میں وسیع حسن صاحب بہت دن ہوا نہیں آئے، تو ایسا ہے کہ وہ نہیں بلا لو۔ تب تک جو ہے وہ شیخ ابن حسن صاحب کہنے لگے کہ وہ بلا لو نہیں، ایک مجلس میں وہ یہیں کہیں تھی جو ہے وہ ہجپورہ میں، مرحوم میرے ساتھ گئے تھے، اور ایسے ہی بات نکلی تو وہ مجھ سے کہے گئے تھے کہ دیکھو ہم مر جائی تو وسیع حسن کا چالسم بلا لیا۔ اب کیا ہو گیا، وصیت ہو گئی نا، اب ہو گئی، کہا تو ٹھیک ہے تو وسیع صاحب سے بتیاؤ۔ وسیع صاحب سے بات ہوئی، کب، 15 مئی، اتوار نہیں خالی ہے۔ اچھا صاحب 12 مئی، میں نے کہا جمعرات ہے، نہیں خالی ہے۔ اچھا صاحب 22، ہم نے کہا اتوار ہے ہی نہیں، کہ تو آپ بتاؤیں کب۔ ہم نے ان سے کہا صاحب 2 دن کر لو، 2 ڈیٹ دے دی۔ وہ آئے کل وسیع صاحب نے فلاں تاریخ بتایا ہے، کیا کیا معلوم ہوا، ایک تو سنیچر پڑ رہا ہے، ایک تو بدھ۔ اب عورتوں نے کہا کہ تو چالسی تو نہیں ہو سکتی، کہ وہ دن وہ تاریخ کے سنیچر ہے، وہ تاریخ کا بدھ ہے، سنیچر اور بدھ کے چالسی کیسے ہوئی؟ کہ تو وسیع صاحب کے ٹائم ہوئے نہ ہے، تب کیا کریں، کہ دوسرے کو بلا لو، کون ضروری ہے وسیع صاحب آئیں، 50 مولوی ملیں گے، ندیم صاحب کو بلا لو، حجت صاحب کو بلا لو، اور ان کے یہاں پرنسپل صاحب بہت بڑھیا مجلس پڑھتے ہیں، محسن صاحب کو بلا لو، وسیع صاحب۔ تو وہ نالائق جو کہا جاتا تھا، اس نے کہا دیکھو چاہے سنیچر ہو چاہے بدھ، پڑھائیں گے تو وسیع صاحب۔ اب گھر میں کسی نے کہا کہ اتنا وسیع صاحب کے پیچھے کاہے پڑے ہو، کہا ہم نہیں پڑھے ہیں، کچھ ہو سکا تھا ابا کی بات نہیں کٹ سکتی۔ سمجھ میں آیا کیا کہلایا؟ نالائق اولاد کا بھی مزاج یہ ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے، ابا کی وصیت نہیں ٹوٹ سکتی ہے نا، تو جب ابا کی وصیت نہیں کٹ سکتی، چاہے جو ہو جائے، تو مولا کی وصیت بھنا کے لا رہے تھے۔ صلوات بر محمد۔ عقلی بات ہے نا، جب باپ کی وصیت نہیں کٹ سکتی، اماں کی وصیت نہیں کٹ سکتی، تو مولا کی کیسے کٹ جائے گی؟ اور اگر کاٹ دیں ہم تو ہم سے برا کوئی ہے، ہم سے نالائق کوئی ہے؟ چاہے پگڑی رکھو، چاہے قبا پہنو، چاہے جتنا مجلس پڑھو، مولا کی وصیت ہے جب عمل نہیں کرو گے، ہے نا۔
کہ مولا نے کیا وصیت کی ہے؟ ہم نے کہا رمضان گزرا بہت سنا ہوگا. مولا کی وصیتیں کئی عدد ہیں اور کئی طرح سے ہیں، تحریری بھی ہے، زبانی بھی ہے، الگ الگ بیٹوں کو پکڑ پکڑ کے ہے، جنرل ہے، پبلک کے ساتھ ہے، اسبغ ابن نباتہ کے ساتھ ہے. جو جیسے پہنچا مولا نے اس کو ویسے فرمایا ہے نا، سنا ہوگا نا. اس میں سے ایک وصیت یہ ہے، مولا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں صلوات بر محمد فرماتے ہیں کہ کن عفواً فی قدرتک. یہ وصیت ہے، 3 وصیت ہے. کن عفواً فی قدرتک، طاقت کے باوجود معاف کرو. یہ حدیث عام نہیں ہے، وصیت ہے. جواداً فی عسرتک، سخی بنو تنگ دستی کی صورت میں، اسرت میں، تنگی میں. 2 لاکھ روپیہ مہینے کی آمدنی ہے، 500 روپیہ مسجد میں دے دیا، کون سا کمال کیا؟ کمال اس کا ہے جس کی 2000 تنخواہ ہے اور 200 روپیہ دے رہا ہے. امام فرماتے ہیں جوادن فی عسر. ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایثار. ایثار کسے کہتے ہیں؟ نہ قربانی مطلب ہو سکتا ہے، لیکن اصل ایثار کا مطلب کیا ہے؟ جواد مانے سخی ہے نا، سخاوت الگ ہے، جواد الگ ہے. ایثار کیا ہے؟ امام نے کہا جوادن فی عسرتک، پیسہ کم ہے، لو یار 10 روپیہ ہے، 5 روپیہ تہ لے لے، 5 روپیہ مارے. یہ ہے جوادن فی عسرتک. ایک ہے ایثار. ایثار کیا ہے؟ ایک روٹی ہے، چاہے میں کھا لو چاہے تائے، ہے نا، ٹھیک ہے. ہم لوگ پانی پی کے روزہ کھول لے بھائی، لے جاتے کھا لے. اور یہ 1 دن نہیں، 2 دن، 2 دن نہیں، 3 دن ہوا نا. اس کو کہتے ہیں ایثار. سمجھا کہ ہمارے پاس ہے، ہمارے بھر کا ہے، ہم نہیں تم، ہے نا. قرآن یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے اوپر ایثار کرتے ہیں. تو امام نے فرمایا عفواً فی، یہ وصیت ہے، عفواً فی قدرتک، طاقت کے باوجود معاف کرو. جواداً فی عسرتک، تنگی کے باوجود سخاوت دکھلاؤ. موسراً فی فاقتک، فاقے میں بھی ایثار کرو. سوائے علی کے کسی کو حق بھی نہیں ہے اس وصیت کا جو 3 دن تقسیم کر دے. صلوات اور محمد. اب اگر یہ 3 کام کر لو گے تو مولا فرماتے تکمل لکل فضائل، ساری فضیلتیں تمہاری کامل ہو جائیں گی. اور پھر ایک جگہ امام فرماتے ہیں عند کمال القدرہ تظہر فضیلت العفو. کمال طاقت میں بخشش کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. اب آئیے صاحب، ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے. صلوات بر محمد. سمجھا؟ کسی چیز کو بھی سجا وجا دیجئے تو خراب و چیز کیا ہوتی ہے؟ اچھی لگنے لگتی. لڑکا ہے، سمجھے آپ، عید کے دن تھوڑا پاؤڈر ووڈر لگا دیا 3 سال کا، اور بڑھیواں کپڑا، وہی لڑکا کلیاں والا آج کیسا لگتا ہے؟ تو کیوں ہوا ایسا؟ کہ زینت کر دی گئی. زینت تو ہر چیز کی زینت ہے. صلوات اور محمد. ہر چیز بھی سجانے کے بعد اچھی لگتی ہے. ون میں جاتے ہیں تو پروگرام شروع ہونے پہلے وہ ڈبہ لے کے آتا ہے، باقاعدہ وہاں ہے، وہ دگاؤ دگاؤ نکالتا ہے ایسا، ایسے 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 ایسے، اور کیمرہ میں سے دیکھتا ہے یہاں زیادہ سفید ہوگا، کم کرو، تو پھر دوسرا کچھ لگائے گا. پھر یہاں اب ایک دن فوٹو کھینچ لیا میری اس کے بعد. اب وہ صاحب گھر آ گئی تو بچے کہتے ہیں ارے یہ تو بابا دکھائیے نا پڑھ کے بابا ہے. تو یہ بابا کے اندر کہاں سے آیا یہ سب؟ کہ تھوڑا اس میں تھوڑا پاؤڈر کو لگ گیا
زینت کر دیا گیا. تو وہی کل تک وسیع صاحب جن کو دیکھ کے اوکلائی آتی تھی تھوڑا زینت کر دیے گئے تو وسیع صاحب کو بھی جو ہے وہ بیوی آ کر کے مسکرا کے بات کرنے لگی. اور کیا, اور جو پچھوڑے کر کے کہتی تھی ہمیں رکھا ہے, وہ مسکرا کے بات. تو ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے, ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے. قرآن کا بھی زیور ہے, قرآن کا بھی زیور ہے. ارشاد ہوتا ہے لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن الصوت الحسن. ہر چیز کا ایک زیور ہے. قرآن کا زیور اچھی آواز ہے نا. خراب سے خراب چیز بھی زینت کر دو تو اچھی لگنے لگتی ہے. تو بخشش تو خدا ہی اچھی ہے. طاقت سلوات ہے, بخشش کہہ رہے ہیں. طاقت کس کو اچھی نہیں لگتی؟ طاقت تو ہر آدمی کا کہنا بڑھیا چیز ہے. امام فرماتے ہیں اس طاقت خوبصورت اگر بنانا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ فرماتے ہیں العفو ذیل القدرہ, طاقت کی زینت معاف کرنا. صلوات بر محمد. سمجھ رہے ہو؟ طاقت کی زینت معاف کرنا ہے. ایک اور یہ بتائیے, ہاں آپ پرنسپل ہیں ریٹائرڈ, آپ بھی جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر رہے ہیں, پرنسپل ہے نا, ریٹائرڈ, سب علمی لوگ بیٹھے ہیں. یہ بتائیے عربی زبان رسول اللہ نے ایجاد کی کہ ان سے پہلے سے تھی؟ جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو اس زمانے میں کیا بولی جاتی تھی؟ عربی ہے نا. تو اس کا مطلب پہلے سے ہے عربی نا, ہزاروں سال سے پرانی زبان ہے عربی. تو یہ لفظ صلاۃ, زکوٰۃ, خمس, جہاد, صوم, یہ کل عربی میں تھا کہ رسول اللہ نے نیا گڑھا اور بنایا؟ سوال ہے, معقول سوال ہے, نہیں ہے؟ جواب, یہ سب عربی کے الفاظ ہیں اور ان کے اپنے معنی تھے. وہاں سے رسول اللہ نے اڈاپٹ کیا ہے اور اسلام کے معنی اس پر رکھ دیے. پھر اتنا استعمال ہونے لگا کہ پرن کے معنی سب بھول گئے, نوکے چل گیا ہے نا. اب آئیے, لیکن جو رسول اللہ نے استعمال کیا الٹپ استعمال نہیں کیا, مناسبت سے ملتے جلتے. جیسے نماز کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ صلاۃ. صلاۃ کے معنی اسلام سے پہلے کیا تھے؟ دعا کے. تو اب دعا اور نماز ملتے جلتے ہیں. صوم کے معنی کیا تھے اسلام سے پہلے؟ نہ صوت نہیں, صوم میں روزہ, روزہ. تو اسلام سے پہلے صوم کے معنی کیا تھے؟ نہ, صوم کے معنی امساک, روکنا, حفاظت نہیں, رکاوٹ. حفاظت ایک الگ چیز ہے, رکاوٹ ایک الگ چیز ہے. صوم کے معنی امساک, رکاوٹ. یہ عربی میں رسول اللہ نے روزے کے لیے استعمال کر لیا. ملتے جلتے ہیں کہ نہیں ہے؟ پہلے معنی اس کے رکاوٹ کے تھے, اب یہاں نیت کے ساتھ رکاوٹ کر لو, روزہ ہو جائے گا. حج, حج کے معنی کیا تھے پہلے؟ حج معنی ہے ہاں الحج القصد, حج معنی ارادہ. اب یہاں سے آپ مکے جائیے گا, حج کا ارادہ کیجیے گا, کچھ نہیں کیجیے گا, وہ ہو گیا حج. خمس معنی پانچواں, مناسبت سے آیا نہیں آیا؟ اب آئیے زکوٰۃ. زکوٰۃ آج کل کس کو کہتے ہیں سر؟ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ مال کا کچھ حصہ نکالنا, یہی تو زکوٰۃ ہے. تو صلاۃ مناسبت سے, حج مناسبت سے, خمس مناسبت سے, صوم ہے نا مناسبت سے. زکوٰۃ بلا مناسبت تو ہو نہیں سکتا. زکوٰۃ کے معنی آج کیا ہے؟ نکلا ہوا مال ہے نا. پہلے کیا تھے زکوٰۃ کے معنی؟ زکوٰۃ کے معنی ہے نمو. نمو کیا ہے؟ بڑھنا, نامی جس سے بڑھنا. پیڑ لگایا آپ نے, اگلے سال اتنا بڑا ہو گیا, 4 سال بعد اتنا بڑا ہو گیا, 8 سال بعد اتنا بڑا ہو گیا. اس بڑھنے کو کہتے ہیں کیا؟
زکات. اور رسول اللہ نے کس کا نام رکھا زکات؟ جو آپ مال خرچ کر دے رہے ہیں. اب تک تو مناسبت سے رکھا, یہ بلا مناسبت کیوں؟ آواز آئے گی تم سمجھ رہے ہو نا بلا مناسبت. مناسبت یہی ہے کہ یہ نہ سمجھنا زکات نکالیں گے تو مال کم ہو جائے گا. زکات نکالتے جاؤ مال بڑھتا جائے گا. صلوات بر محمد. کیوں حضور؟ تو زکات کے معنی کیا ہوئے؟ بڑھنے کے. کتنی چیزوں پر واجب ہے؟ 9. اس کے علاوہ یہی نا ہے, ہم بہت اسلائی میں نہیں تو بھول بھال 9 چیز ہے نا. وہ جو ششم کا ہے اتنا یاد ہے, پھر توضیح المسائل دیکھنے کی نوبت نہیں ہوتی. ہاں کچھ پھنستا ہوں تو پوچھتا ہوں, ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں. تو زکات 9 چیزوں پر واجب ہے. اس کے علاوہ جو روایات ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس میں زکات نہ ہو. حتیٰ جو گھرا بنوائے ہو نا اس میں بھی زکات ہے. جو BA میں کہہ کے بیٹھے ہو اس میں بھی زکات ہے. کیا مطلب؟ روایت ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ. ہر چیز کی زکات ہے. علم کی زکات پھیلانا, جو سیکھا ہے اس کو سکھاؤ, جو پڑھا ہے اس کو پڑھاؤ. اور ٹیچر لوگ لائن سے بیٹھے ہیں, جب پڑھ رہے تھے تو اتنا نہیں سمجھ میں آیا تھا, لیکن جب پڑھانا شروع کیا تو اور بیٹھنے لگا دماغ میں. یہی تو ہے زکات دیتے جاؤ بڑھتا جائے گا. صلوات پر زکات دیتے جاؤ بڑھتا جائے. لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ. علم کی زکات پھیلانا. لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الدَّارِ بَيْتُ الضِّيَافَةِ. ہر چیز کی زکات ہے. مکان کی زکات ہے, مکان کی بھی زکات ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الدَّارِ بَيْتُ الضِّيَافَةِ. تو بہت پیسہ ویسا تو ہے نہیں, تو اوپرا جو ہے وہ ٹینا ڈالے تھے اپنے گھر کے. تو یہ ہوا کہ یار گرمی بہت ہے, تو وہ لڑکا مل گئی پکری کا. تو اس نے کہا مولوی صاحب نیچواں تھرماکول کر کے اور نیچے سے میں وہ کر دوں گا, کیا کہتے ہیں, اچھا لگے گا, اور یہاں سے یہ ٹینا اٹھا دیں گے, آپ کا بہترین لائبریری بن جائے گی. ہم نے کر دو, وہ ہو گئی. تو میرے بھائی نے کہا تو یہ کیا ہوگا؟ ہم نے کہا یہ ہوگا اس حدیث کی بنیاد پر جو ابھی تازہ تازہ پڑھا ہے. کیا؟ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ. اٹھا لے گیا میں لائبریری اپنی اوپر, باہر چھوڑ دیا اس کو میرا خالی. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کہتی ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الدَّارِ بَيْتُ الضِّيَافَةِ. ہر چیز کی زکات ہے. گھر کی زکات مہمان خانہ ہے. صلوات. سمجھ گیا؟ گھر کی ہٹا دی لائبریری میں نے بھائی, اوپر لے گیا کہ یہ تم خالی کر دو. اس لیے کہ اور جب ہر چیز میں زکات کا مطلب بڑھنا ہے تو ہو سکتا ہے یہاں مہمان خانہ بنائے, اللہ کو انتظام کر دے, گھروں گاؤں بن جائے, ہے نا. تو مہمان خانہ بنائیے, مکان بھی بڑھے گا انشاءاللہ. صلوات پر محمد. تو جب ہر چیز کی زکات ہے, میں لایا آپ کو, اور زکات کے معنی بڑھنا ہے, تو تمہارے پاس طاقت ہے, قوت ہے, منتری ہو, سبھاسد ہو, پردھان ہو, تو پردھانی کی زکات کہاں گئی؟ منسٹر ہو گئے, منسٹری کی زکات نکالو. دبنگ ہو, ایک بات کہہ دیتے ہو ہاں صاحب ہو جائے گا, یہی تو طاقت ہوئی. اس کی زکات کیا ہے؟ کل صاحب نہیں معلوم. ہم نے کہا وہ کر لو, بڑھے گی طاقت. اس لیے زکات کے معنی بڑھنا ہے. کل بتائیے تو طاقت کی زکات کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ زکات القدرت العاف. قدرت کی زکات معاف کر دینا ہے. معاف کرتے جاؤ, طاقت بڑھتی جائے. صلوات بر محمد. یہاں ایک اعتراض آپ کریں گے, اس کا جواب ابھی دے دوں. کیا؟ مولوی صاحب جو کہا تو معاف کرے گی بتیا نا, لوگوں کا ہلکا سمجھے لگے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ لوگ مجھ کو کیوں
لوگ موقع ارے یار چلو جعفر مار کے دیا تو معافی کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس کا جواب چھٹے امام نے دیا. وہ سن لیجیے, کتاب نہیں لایا ہوں, کہیے گا دکھاؤں گا. اس کا جواب امام نے دیا کہ ہر جگہ تو کچھ نہ کچھ رہتا ہے, گروپ بازی یہ وہ ہے نا. تو وہ چل رہا تھا معاملہ. تو وہ آدمی جو ہے کہاں نہ تورا نہ ہوا کہاں. تو رضا عباس نے سوچا, شریف آدمی بیچارے, دیکھیے داڑھی وڑی رکھے ہیں. رضا عباس نے سوچا کہ یار یہ گروپ بازی پارٹی بازی ٹھیک نہیں ہے, چلو ختم کرو. مگر ان کے جو ساتھیے ہیں, اس لیے ان کی مثال دی, آپ لوگوں کی نہیں دی, بزرگوں کی. ان کے جو ساتھی, ابے چلا کہاں سے تھا؟ چلا یہ تھا کہ اس نے غلط LBW دیا تھا. صحیح کہا تھا نا, بتیا صحیح ہے نا. لہ گئی سلوات تو ہوتا ہے. غلط LBW دیا تھا نہیں دیا تب اس نے غلط LBW دے دیا. اب اس پر چل گئی گروپ بازی. ان کی ٹیم الگ تپی ہوئی ہے ان کی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں چھوڑا یار, میچ پیچ کھیلنے کے لیے ہوتا ہے, ورزش کے چاہے تو. مگر بقیہ ٹیمیاں والے یار ایسا کیسے, تو ہم لوگوں کی بے عزتی ہو جائے گی. ہوگا نہیں ہوگا, یہ ہوتا ہے. ایسے ہی شاید کیس تھا. وہ آ گیا چھٹے امام کے پاس. رضا عباس مثلا پہنچ گئے امام کے پاس, مولا میرا جو ہے وہ فلاں سے کچھ گڑبڑ چل رہا ہے اور میں چاہتا ہوں پیچھے ہٹ جاؤں, بیک ہو جاؤں, جھگڑا ختم. ارے ایک رن چاہے یار, چاہے یار مولا. لیکن میری ٹیمیا والے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا بے عزت ہو جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے, پیچھے تو نہیں ہٹنا ہے. وہاں امام نے جو جواب دیا, فرمایا جاؤ بیک ہو جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ. میرے ساتھی لوگ کہہ رہے ہیں بے عزت ہو جاؤ گے. حضرت نے کہا جا کے بتا دو, انما الذلیل الظالم, ہمیشہ ظالم ذلیل ہوتا ہے, مظلوم نہیں. صلوات ایک نوٹ کر لے بابو, اب جھگڑا مت کیے, چاہے ایک رن سے ہارا ہو چاہے جیتا ہو, کون سا اس میں جو ہے وہ 2 بیگھہ کھیت مل رہا ہے, اگر جیت جائیں گے تو. صلوات, لڑائی نہ کرو. تو زکوٰۃ القدرہ, یہ حدیث سونے سے لکھے جانے کے لائق ہے. زکوٰۃ القدرہ العفو, طاقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ معاف کر دینا. ایک معافی میں اور جھنجھٹ ہوتا ہے, وہ بھی سن لیجیے, قرآن سے. قرآن میں آیت ہے, موبائل سے اگر ڈھونڈ سکو تو جلدی سے بتا دو کون سا پارہ کون سا سورہ. آیت میں سنا رہا ہوں, قرآن میں ہے فاصفح الصفح الجمیل. تب تک میں 2-3 بار دہراتا ہوں, ڈھونڈ لو گے, دیکھو شاید مل جائے. فاصفح الصفح الجمیل. صفح کے معنی کیا ہے؟ درگزر, چوڑا جائے یار کوئی بات نہ, یہ ہے صفح. تو اب جب صفح کے معنی ہی ہے درگزر کرنا, تو اس میں جمیل گھسیڑنے کی کیا ضرورت ہے نا. فاصفح الصفح, 8ویں امام نے جو سمجھایا ہے اس کو, تو مولا کی بات ہم اپنے ڈھنگ سے سمجھاؤں گا. کیا بتائیں ابن حسن صاحب, دل تو چاہتا ہے کہ چوراہے میں بے عزت کر دو جو حرکت آپ نے کی. کیا بتائیں گا آپ کو. اگر چلیے مومن ہے آپ جائیے, معاف کرتا ہوں. امام نے کہا بھئی اب بچا کیا, کل تو سنا دیا تم نے, اب کون سی معافی بھیا, بے عزت تو کر لیا بیچارے کو. تو کسی نے کہا مولا فاصفح الصفح الجمیل کا کیا مطلب ہے, یہ جمیل کی کیوں قید لگائی؟ فرمایا العفو بلا عتاب, بلا سنائے معاف کرو. صلوات کرو, بلا سنائے. 4 بات سنا لیا, بے عزت کر لیا, تو کون سا احسان کر لیا. تو 2 چیزیں ہیں, معافی. ارے 5:30 بج گیا, 10 ہی منٹ تو. ارے ان کو جانا ہے, بقی کا پروگرام ہے 9 بجے. صلوات اللہ. تو ایک تو بلا عتاب معافی, اور دوسرے بولیے قدرت کے بعد معافی, ہے نا.
رسول اللہ سے زیادہ قدرت کسی کے پاس تھی؟ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل. وہ عیدیہ والی رتیہ یہ پڑھے گا، اس سے پہلے مجھ کو بھی نہیں معلوم تھا. جابیل، جابیل کیا ہے؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل ہے، اور پرا کونک نکر کر آکانا ہوگا، فتروس، دردائیل، یہ کل تو سنا تھا. یہ جابیل کون ہے؟ تو جابیل کو جو ملا ملک الجبال، پہاڑ پر معین فرشتہ. ہاں، جبل سے. اوحى اللہ تعالی الی جابیل ملک الجبال، اللہ نے جابیل پر وحی کی، آپ جائیے. جب کفار قریش نے بہت ستایا رسول اللہ کو تو پیغمبر نے بد دعا نہیں کی، اللہ نے الٹے جابیل سے کہا جاؤ بات کرو میرے حبیب سے، جو کہیں وہ کرو. بس جابیل کو تو موقع ملا، آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ کو حکم ہو، امرت ان اطاعک، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں. آپ بولیے کیا ہے؟ آپ حکم دے دینا تو میں پہاڑوا اٹھائے کہ مکے والے کو اوپر پھینک دیں، کچھ دبائے کہ مری جائے، ختم ہو جائے. سلوات پڑھیے، اسی میں نکلتا ہوں. وقد امر اللہ جل وعلا ان یکون جمیلا، یہ تو فصفہ الصفل والا آئے ہوا. فأوحى اللہ تعالی الى جابیل ملک الجبال ان شق الجبال وانتہی الى امر محمد فاتح قال انی امرت لک بالطاعہ، مجھ کو حکم ہے کہے کا آپ کی اطاعت کا. فإن امرت ان اطبق علیہم الجبال، آپ حکم دے دیں پہاڑوا اٹھا کے پھینک دیں انہیں کے اوپر، دبائے کہ مری جائیں کل. فأہلکتہم بہا قال انما بعثت رحمتا، پیغمبر نے کہا جابیل اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، پہاڑ پھینکوا تھوڑے بنایا ہے، رحمت بنایا ہے. صلوات بر محمد وآلہ. پھر ہاتھ اٹھا دیا، رب اہد امتی، پالنے والے میری امت کی ہدایت فرما. فإنہم لا یعلمون، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں. اختیار، اماموں کا اختیار سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ایک ملائی سے بیٹھا رہا، کھڑا ہو گیا، امام حسن سے کچھ بدتمیزی کی. وہ کیا تھا قصہ بولے آپ لوگ؟ حضرت نے کہا کہ شرم نہیں آتے مردوں میں آ کے. اس کا کیا ہوا پھر؟ ہو گیا نا، ہے نا، یہ تو ہو گیا. ایک دن مقداد ایسے جا رہے تھے، کسی سے لیے تھے ادھار، پکڑ لیے یہودی کہ پیسہ میرا دے دیے، نہیں ٹھیک نہیں ہوگا. تو اب بیچارے مقداد سے کہاں سے دے دیں، سلام اللہ علیہ. تب تک ارے مولا گھوم گئے، کیا بات. وہاں حضرت نے سوچا بتیاویں اس سے. مقداد نے کہا یہ کونو جعفر آباد جلال پور کا شیعہ توڑا ہے، کیا آپ کہیں گے ترے مولا کا یار جانے دو یہودی ہے. کہ تب کہا ہم نے اب بات کرنے کے لیے نہیں بلایا. کہ تب کہا آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے، بہت ہو گیا مولا، آج ختم ہی کہہ دیں آپ. حضرت نے کہا میں جا رہا ہوں، چاہتے خود کر سکتے تھے. یہ طاقت کا حال یہ ہے کہ خود تو خود جس کے اندر چاہے ٹرانسفر کر سکتے. میں جا رہا ہوں، اٹھا لو، یہی پتھر پڑے ہیں سب، دے دو بن جائے گا سونا. اٹھایا، ایک پوا کی تو رہا ہوگا سمجھا. اب اگر ایک پوا پتھر سونا ہو جائے تو باپ رے باپ، تو کون سا ہمارے ساتھ آپ نے رحم کیا کہ ہم کل دے دیں. کہ ہاں بتاؤ کتنا ہے تو رکھیں 20 مسقال. اللہ اسی علی کا واسطہ جس کے صدقے میں تو نے پتھر کو سونا بنایا، اس کو نرم کر دے تاکہ نکال کے دے دو. موم کی طرح ہو گیا، اندازے سے نوچا کال لو. اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ ارے یار معجزے کا ہے کہ جانے نہ پاوے بہت سنوار کے، ہے نا. ایسوں کو مولا اختیار نہیں دیتے.
اسی مقداد نے اس سونے کو ہاتھ میں لیا. خدا یہ مال تجھ سے دور کرتا ہے، یہ دولت تجھ سے دور کرتی ہے، اسی علی کا واسطہ ہے، اس کو پھر پتھر میں تبدیل کر دے. پھینکا. ایسے بے نیاز ہوتے ہیں تب علی اختیار عطا کرتے. صلوات بر محمد. بس تو اب یہ دو اماموں کے اختیار، سارے اماموں کا اختیار. شک ہے کوئی آپ کو؟ اور مین معافی کہاں ہے مزیدار؟ جہاں اختیار کے بعد ہو، ہے نا. اب دیکھیے اختیار والوں کے ساتھ کیا کیا گیا اور انہوں نے کیا کیا. جلدی جلدی دیکھ تو سن لو تمام سے. یوروا ان رجلا من نسل عمر ابن الخطاب، دوسرے خلیفہ کی نسل کا تھا. تو کان بالمدینہ یعذی ابا الحسن موسیٰ الکاظم، یہ مدینے میں امام کاظم کو اذیت پہنچاتا تھا. ویسبہ، حضرت کو الٹا پلٹا بولتا تھا. ویشتم الامام علی، مولا کو تو گالی بکتا تھا. آپ کے سامنے آپ کوئی بدتمیزی کرے نہیں، پر امام کاظم کے منہ پر مولا کو گالی دے رہا ہے. فقال لبعض جلسائه یوما، ایک دن کچھ نے کہا کہ دعنا نقتل هذا الفاجر، اے مولا کہہ دیتے ہو نا، ختم کر دیتے، جھنجھٹیں ختم ہو جائے. فنہاہم علیہ السلام اشد النہی عن ذلك، اشد النہی، بہت قاعدے سے منع کیا. خبر یہ سب کام مت کرنا. وزجرہم اشد الزاجر، بہت قاعدے سے ڈانٹا مولا نے اپنے صحابیوں کو. ساتویں امام نے خبردار یہ کام مت کرنا. پھر ایک دن پوچھا، ثم سأل علیہ السلام عن العمری، اس کے بارے میں پوچھا کہ کہاں رہتا ہے، کرتا کیا ہے. تو کسی نے کہا کہ مولا انہو یزرع نواحی المدینہ، یہی مدینے کے پیچھے جو ہے کھیتی کرتا ہے. فرکب علیہ السلام الیہ، مولا چلے گئے اس کے پاس سوار ہو کر. فوجدہ فی مزرعۃ اللہ، دیکھا اپنے کھیت میں موجود ہے. فدخل المزرعہ، میں سواری کے گھس گئے. تو اب اگر ہم چلے جائیں، ارے رے مولانا مولانا، ارے بھائی تیری مولانا دیکھ کے، لیکن اگر کوئی تپا ہو کیا ہے نا، یہی ہوگا نا. امام چلے گئے، چلایا ہوگا، امام نے سن بھی نہیں کیا، دہجت چلے گئے. ہاں گئے بیٹھے، سواری سے اترے بیٹھے، اور بھائی کہا مسکرا مسکرا کے سلام علیکم، وعلیکم السلام. اب کیا کہے گا؟ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ کم غرم تفی زرع کا ہادا، کتنا لگائے چکے ہو اب تک، کھاد ود میں، پانی میں، ڈیزلوں مہنگا ہو گیا ہے تو کم غرم تھا، کتنا خرچہ؟ تو کہنے لگے 100 دینار. کتنا؟ 100. کم ترجو ان تصیب، امید کیا ہے کتنا مل جائے گا. تو جب غصے میں آتی نہیں ہوتا ہے نا تو پوری بتیوں نہیں سنتا، بگڑ جاتا. کہتا لست عالم الغیب، ہم کوئی غیب کے وہ جانتے ہیں، کہہ رہے کیا، ہمیں کیا پتا کتنا ہو جائے. امام نے کہا یار میں تھوڑے کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کم ترجو، کتنے کی امید ہے. اچھا 200. حضرت نے نکالا جیب سے پیسہ، تھیلی 300. کہیں بابو وہ جوان پیدا ہوئی وہ تورا 300 پہلے بوری اور سے لے کے جائے. یہ کہہ کے چلے آئے. فاخرج ابو الحسن الکاظم سرۃ فیہا 300 دینار، 300 کی تھیلی نکالی دے. ھذا زرعک علی حال، وہ جو ہے وہ تو تمہارا. واللہ یرزقک فیہا ما ترجو، اور جو تم کو امید ہے اللہ وہ بھی تم کو عطا فرمائے. فقام العمری فقبل رأس الامام الکاظم، وہ کھڑا ہوا، لاگا منہ چومے چاٹے، سمجھ گیا. وسألہ ان یصفح عن فارتہ، اور اس نے کہا کہ مولا اب تک جو بےہودگی کیا ہے معاف کر دیں صاحب. فتبسم ابو الحسن وانصرف، مولا مسکرائے اور چلے آئے. مطلب وہی ہے کہ بے چھوڑ، جوان ہوئے گا جائے گا، سمجھ گیا.
ثم راح الی المسجد، مولا مسجد کی طرف آ گئے. اب جو مسجد میں آئے دیکھا وہ پہلے سے کھڑا ہے. فوجد العمری جالسا، پہلے سے بیٹھا ہے وہاں. فلما نظر الی الامام، جب اس کی نظر پڑی امام پر، قال اللہ، آیت ہے اعلم حیث یجعل الرسالۃ، خدا خود ہی خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے ہے نا. اس کے بعد فوثب الیہ اصحاب الامام وقالوا له ما کہ ابھی جتنے لوگ مولا کا مت دیا جائے گا ختم ہے کہہ دی، تب دوڑے کہا بات ہے بھی تو آج ایک دم الٹ گئے ہے نا، یہی تو ہوگا نا. ما قصہ تو کیا بات ہے، فقط کنت تقول غیر هذا، کل تک تو گریاوت رہو، آج کیا ہو گیا. فقال لهم قد سمعتم ما قلت الان، وہ ہے جب انت لوگ سنے اب وہ ہے صحیح ہے، سن لیا نا ہم کا کہے ہیں بس وہی ہے. وجلع يدعو الى لأبي الحسن الكاظم فخاصموه وخاصمه، سمجھ گیا، دعا کرتا. فلما رجع ابو الحسن علیہ السلام الى دارہ، جب مولا گھر آئے، قال لمن سألوه قتل العمری، پھر ان لوگوں کو بلوایا جو کہتے مولا کہہ دو مت ڈال ہے نا. اب ممبر پہ لفظ نہیں، گالی نکل سکتی ہے اس طرح کے جملے کے ساتھ، سمجھ گیا. تو ایما کان خیرا، حضرت نے بولا کہ اب بتاؤ بیٹا تم لوگ جو اجازت مانگ رہے تھے وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے. پورے 1 گھنٹے کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے اگر کسی قابل کیا ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہو، معاف کرنا سیکھو. معاف کرتے جاؤ گے، درگزر کرتے جاؤ گے، تم بھی تمہاری اولاد بھی ترقی کرتی جائے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. بس کہنے لگے اے مولوی صاحب ممبر میں بیٹھ کے بڑی بڑی بات کرتے ہو جے کے اوپر بیتا تھی وہی جانا. ہم نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، میں نے تو اماموں کی بات کی ہے نا. آپ سے زیادہ ان کے اوپر بیتی ہے اور انہوں نے معاف بھی کیا ہے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم سے کہ معاف کرو. پورے کربلا کے ذمہ دار کون ہے؟ حور کو کیا کہنا، اتنا کہنا تھا کہ ہم کو حسین دکھائیے نہیں دیا، الٹے چلے جاتے. کیا کرنا تھا، آسان کام تھا. نہیں صاحب گھیر کے لے آئے یا زبردستی نہ کرتے. بھائی ہم کو جو ہے وہ جنگ کا حکم تو نہیں، وہ نہیں مانے چلے گئے، میں کیا کرتا ہے نا. لے آئے. کربلا کی پوری ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ حر کے اوپر نا. لیکن وہی حر جب آئے، لیکن ہاں پھر ویسے معافی بھی مانگے. کچھ دور چلے، بابو ہاں با ہاتھ باندھ دو، آنکھ پہ پٹی باندھ دو، میری ہمت نہیں ہے امام کی طرف نگاہ کرنے کی، کچھ دکھ نہیں رہا. اللہ اکبر. بیٹا تکبیر اچھی چیز ہے، ہر چیز کا موقع و محل ہوتا ہے. اب کیوں کہ فرزند حسین علی اکبر استقبال کو آ رہے ہیں، سوچ سکتا ہے آدمی. اللہ اکبر. اب کیا کہ علمدار لشکر ابو الفضل العباس. اللہ اب کیا کہ خود بنفس نفیس حسین چلے آ رہے. اے بیٹا جب مولا آ جائیں تو بتا دینا. پہنچے گر پڑے. حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں بھی معاف ہو سکتا ہوں؟ حضرت نے اٹھایا، فرماتے ان تبت تاب اللہ علیک، ہاں توبہ کر اللہ معاف کرنے والا ہے نا. لیکن ایک مصائب میں عام طور پہ مثال نہیں دیتے، لیکن یہاں مثال دیتا. 1 منٹ سن لو اور اس کے بعد گھر جا کے روئیے اگر یہاں نہیں رو سکتے. میرا مولا کیا تھا. ایک ہمارے چچا مثلا، ان کو ہم نے اتنا ستایا کہ گاؤں کی زمین بک گئی. ایک کا لڑکا تھا بیچارہ، دوا نہیں کر پائے، مر گیا. لکھنؤ کا مکان بک گیا. اب 80 سال کے وہ ہو گئے، 60 سال کا میں ہو گیا.
مجھ کو بھی ڈر لگا مرنا تو حیے ہے یار، چلو جو ہوا جانے دو. پہلے ہم خود گئے معافی مانگنے، ڈانٹ کے بھگا دیا گیا. ان سے کہا 2 سال تک لگا رہا معاملہ. ایک دن اللہ نے دماغ پلٹ دیا. چچا کہنے لگے کہ ہاں جی چھوڑو، نہیں معاف کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا، بھائی کی اولاد ہے، کیا جہنم میں جلاویں. نرم ہو گئے. اب جو لوگ لگے تھے وہ آئے، کہنے لگے مولانا بڑی محنت سے تیار ہوئے ہیں معاف کرنے کو، آپ کی وجہ سے ان کا لڑکا مر گیا، آپ کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہی کیا کم ہے کہ معاف کرنے کو تیار ہو گئے. اگر 2-4 بات کہہ دیں تو بولنا مت، یہی تو سمجھائے گا نا آدمی. اور ہم گئے، ہاتھ جوڑا، چچا غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے میاں، بھائی صاحب کی وجہ سے نہیں چاہتے کہ تم جہنم میں جلو، مگر تم نے کیا بہت ہمارے ساتھ، تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تمہاری کہہ سکتے ہیں نا. اور میں کچھ بول سکتا ہوں اگر معاف کرنا. جی چچا صحیح فرمایا. اس کو مثال سن لی آپ نے. واپس آئیے. کربلا میں ایک خیمہ پورا تھا مشکیزے کا، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں اکٹھا تھے کہ جن مشکیزوں میں کچھ نمی ہے ان کو سینے سے لگا کے بیٹھے تھے. ایک جناب ام کلثوم علیہ السلام لے کے اصغر کو ہاتھ میں آئی ہیں، بھیا لے جاؤ، شاید کسی کو ترس آ جائے پانی پلا دے. اما ترا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے ہو بھیا یہ بچہ کیسے بار بار پیاس کی وجہ سے منہ کھولتا اور بند کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزہ لے کے العطش العطش، یہ سن رکھا ہے نا. اب ہو رہا ہے معافی مانگنے، سب تو وہی انہی کا کیا ہے نا. کیا میرا معاف کر دیتے؟ اتنا حق نہیں تھا کہنے کو. اور معاف تو کر دیں گے لیکن جا کے جھولے میں اصغر کی حالت دیکھ لیں، اتنا حق تھا کہ نہیں. ہم معاف تو کر دیں گے، جا کے خیمے میں بچوں کی حالت دیکھ لو، سکینہ کی حالت دیکھ لو، خالی کوزہ دیکھ. حق تھا مولا کا کہ نہیں تھا؟ لیکن بجائے یہ کہنے کے الٹا کیا، اور ہم بہت شرمندہ. ارے مولا کیا بات ہے، کہا ایسے وقت آئے ہو میں تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتا. بہر تڑپ گئے، مولا مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، اجازت دے دو جان قربان. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس اعزا کا ثواب ریاض النساء مرحومہ بنت بشیر حسین
فرمان علی مرحوم ابن قربان علی مرحوم، مستقیمہ بانو مرحومہ بنت فرمان علی مرحوم، ابن حسن مرحوم ابن آل حسن مرحوم، طاہرہ بانو مرحومہ ابن امام علی مرحوم کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، چوار معصومین میں جگہ پر آمد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔